बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 जून और मंगल का दिन है। दो बड़े अहम फैसले हुए हैं आज और दो बड़े अहम ऐलानात हुए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर ये उम्मीद पैदा हुई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ईद से कब्ल रिहा हो सकते हैं। ये जो फैसले हैं दो, जिनके नतीजे में ये उम्मीद पैदा हुई है, क्या वाकई ये उम्मीद बर आएगी या इसके अंदर मज़ीद मुश्किलात पैदा की जा सकती हैं। एक तो इस वाले से बात करेंगे। दूसरा मामला जो है कि वो पाकिस्तान का इक़्तिसादी सर्वे जो है ये जारी हुआ है, और इस इक़्तिसादी सर्वे में हुकूमत ने पहली बार जो SIFC बनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जिसको ये टास्क दिया गया था, और ये दावा किया गया था जब पिछले साल ये SIFC कायम हुई कि 3 महीनों के अंदर $50 अरब की सरमायाकारी होगी। फिर वो 3 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, 9 महीने गुजर गए, कहा गया जी कि $25 अरब की सरमायाकारी होगी, और अब 1 साल उसको हो गया। लेकिन इस 1 साल में महज $1.5 अरब के करीब गैर मुल्की जो FDI जिसको हम कहते हैं, गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी, वो हुई है। और जो मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह है, वो पिछले साल जो 14.1% थी, वो कम हो के 13.1% हो गई है। यानी कि इस 1 साल के अंदर 1% जो हमारा GDP इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो है, उसके अंदर कमी हुई है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि SIFC जिस मकसद के लिए कायम हुई थी, वो मकसद हासिल करने में नाकामी हुई है। सरमायाकारी बढ़ने की बजाय इसमें नुमाया तौर के ऊपर कमी हुई है, जबकि दीगर अगर इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखें इकनॉमिक सर्वे के अंदर, वो भी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। और उसमें भी अगरचे गवर्नमेंट बहुत से क्लेम कर रही है, और ख़ास तौर के ऊपर महंगाई की शरह पिछले 1-2 महीनों से बात की जा रही है जी कि महंगाई की शरह जो है कि वो कम हो गई है और 11% पर आ गई है, जो अप्रैल और मई की बात जब की जाती है। तो इसको अगर इक़्तिसादी सर्वे देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो हुकूमत ने अफरात-ए-ज़र या महंगाई की शरह का हदफ मुकर्रर किया था 21%, वो बढ़कर अभी 24% या 24.5% इन 9 महीनों के अंदर पाकिस्तान में महंगाई की शरह थी। इसका मतलब यह है कि वो हदफ 21% का भी हासिल नहीं हो सका और महंगाई ज़्यादा हुई है। और इसमें अभी भी जो लास्ट 1-2 मंथ की बात की जा रही है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, उसमें जो दूसरा बड़ा फैक्टर, वो जो क़ुव्वत ख़रीद है एक आम आदमी की पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास की, वो कम हो गई है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़रीदी कम जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की भी कंजम्पशंस कम हुई है, और इस वजह से जब आपकी डिमांड कम हो जाती है तो अल्टीमेटली कुछ प्राइसेस नीचे आती हैं। तो इसका एक बड़ा फैक्टर ये है, और यही फैक्टर आपको पॉवर्टी इंडिकेटर में और फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर के अंदर नज़र आएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई 40% से ज़्यादा गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है पाकिस्तान की आबादी, और इस वक्त कोई 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद पाकिस्तान में ख़त नादारी जिसको गुर्बत की लकीर कहते हैं कि उससे नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और जो बेरोज़गारी की शरह है, अगरचे इकनॉमिक सर्वे के अंदर अभी जो आखिरी डेटा जो है 2020-21 का शेयर किया गया है जी कि 6.3%, 2018-19 के अंदर ये 6.9% था, और इसके अंदर बेहतरी की जो सूरत हाल नज़र आ रही थी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के अंदर। अभी इसके अंदर लेटेस्ट 2020-21 का है, लेकिन जो इक़्तिसादी माहिरीन है, जो हुकूमत के अपने हल्के हैं, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% से क्रॉस कर गया, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि ये 10% से क्रॉस हुआ है। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो जो 13% हुई है, ये भी पाकिस्तान की पिछली 50 साल तारीख में कम तरीन लेवल के ऊपर आई है। तो ये एक SIFC और हुकूमत की जो क्लेम्स है, ये उसकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इसी तरह से जो ग्रोथ का हदफ मुकर्रर किया गया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। 4.5% ग्रोथ इस दफ़ा रखी गई थी, 2.3% क्लेम किया जा रहा है कि हुई है। जो अफरात-ए-ज़र PTI के दौर के अंदर 13% थी, वो इस वक्त 24% पर है। फ़ीकस आमदन बड़े इंटरेस्टिंग, फ़ीकस आमदन जो पाकिस्तान में जब PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो उस वक्त तकरीबन $1700 फ़ीकस आमदन थी, 1695। पिछले साल ये 1550 थी, और इस साल कहा जा रहा है इसके अंदर कुछ इजाफा हुआ है और ये 1680 के ऊपर आई है। तो अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जिस लेवल के ऊपर तहरीक इंसाफ छोड़ कर गई थी। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं जो इस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं कि वो तमाम तर कोशिशें, वो तमाम तर दावे जो हैं कि जो सारे का सारा डिपेंड किया जा रहा था SIFC के ऊपर, वो सारा का सारा नाकाम हुआ है।
ابھی دو بڑے اہم اعلانات جو ہم نے سٹارٹ کے اندر کہا، ایک تو عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے باضابطہ طور کے اوپر، آج ڈالا جیل کے باہر ان کے چیئرمین بیرسٹر گھور نے اناؤنسمنٹ کی جی کہ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی جو ہے کہ وہ منظوری دے دی ہے، اور اس میں جو مذاکرات ہوں گے وہ جو تحریک تحفظ پاکستان کا ایک اتحاد بنا ہے اس اتحاد کے لیول پہ ہوں گے، اور محمود خان اچکزئی جو ہے وہ لیڈ کریں گے اپوزیشن کی سائڈ سے اور حکومت کی سائڈ سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کمیٹی بنتی ہے نہیں بنتی ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں جہاں اس وقت پاکستان کو پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس سے نکالنے کی بات ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں بھی ایڈ کی جائیں گی کہ جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے، جو سیاسی قیدی ہیں ایک سال سے ان کو قید میں رکھا گیا لیکن ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں پیش ہوا، اور متعدد خواتین جس میں عالیہ حمزہ ہے، جس میں صنم جاوید ہیں اور دیگر کئی ایسے قیدی ہیں کہ جن کی بار بار ضمانتیں ہو رہی ہیں لیکن ضمانتوں کے باوجود ان کی رہائی نہیں ہو رہی، نئے مقدمات کے اندر ان کو ملوث کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، یہ ڈیمانڈ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم پہلو جو مینڈیٹ کا حوالہ ہے وہ جو ہے کہ اس ڈیمانڈ کے اوپر بھی قائم رہا جائے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھا جائے گا اس کے اندر بھی سب سے اہم معاملہ جو ہے کہ وہی ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، اور جو 8 فروری کو مینڈیٹ دیا گیا تھا اس کے اوپر جو ہے کہ آڈٹ کیا جائے، یا فارم 45 کے مطابق جو ہے کہ وہ سیٹیں واپس دی جائیں۔ تو اسی کے ساتھ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے جو ہم بات کر رہے تھے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر مفاہمت انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، ڈرافٹ شیئر ہو چکے ہیں، مولانا نے آج اس کے اوپر باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ ابھی اس ہفتے جب پی ٹی آئی کا وفد ان سے ملاقات کرے گا تو اس کے بعد باضابطہ طور کے اوپر وہ اس اتحاد میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، جو اس حکومت کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ دو اہم فیصلے جو ہیں ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئے، اور حکومت کی اور نون لیگ کی اور الیکشن کمیشن کی سنگین غلطیوں کی وجہ سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق جو سافٹ کارنر رکھتے تھے، جن کے بارے میں یہ عمومی رائے تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے یا اس حکومت کے یا سیٹ اپ کے حامی ہیں اور متعدد فیصلوں کے اندر وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر، آج وہ بھی شدید برہم نظر آئے الیکشن کمیشن کے اوپر، جس انداز کے اندر انہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقوں کی جو انتخابی عذرداریاں تھیں، الیکشن ٹریبونل اسلام آباد کو جو ہے اس سے واپس لے کر ایک ایسے ریٹائرڈ جج کو مقرر کیا گیا ہے جنہوں نے آئین پاکستان پر جو ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف سے وفاداری کے حلف کو ترجیح دی تھی، پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے جو ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز تھے، اور چیف جسٹس اس وقت تھے پاکستان کے افتخار چودھری، ان کے سامنے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کمپلینٹس آئی تھیں، اور جب اس کے اوپر شو کاز نوٹس ان کو کیا گیا اور پھر آپشن دیا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں یا آپ جو ہے کہ کارروائی کا سامنا کریں، تو یہ استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے۔ تو ایسے جج کو مقرر کیا گیا پنڈی اسلام آباد ریجن کے لیے، اور کہا گیا جی کہ معاملہ ان کے پاس جائے گا۔ چیف جسٹس اسلام آباد نے آج سماعت کی اور اس نئے ٹریبونل کو کام کرنے سے روک دیا۔ 24 جون کی تاریخ رکھی ہے۔ طارق محمود جہانگیری والا ٹریبونل کیا کرے گا اس حوالے سے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ 24 تاریخ کو جو نوٹس سرو کیے گئے ہیں اٹارنی جنرل اور باقی جو حکومتی موقف وہ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے امیدواروں نے جو لینگویج استعمال کی، جو طارق محمود جہانگیری کے بارے میں ان کے اوپر الزامات لگائے تعصب کے اور اقربا پروری کے، اس کے اوپر یہ انڈیکیشن دی گئی ہے اور یہ کہا گیا جی کہ ان کے ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا اہم اس کی ڈیولپمنٹ تھی۔ دوسری ڈیولپمنٹ عدت میں نکاح کے کیس کے حوالے سے، جو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کے اندر معاملہ گیا ہوا تھا، یہ پٹیشنز فائل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت کے اندر، اور وہاں پر بھی بڑی حیرت کا اظہار کیا گیا کہ جس انداز کے اندر ان مقدمات کو 3 دن کے اندر چلایا گیا اور پھر سزائیں دی گئی تھی۔ اور اس میں ابھی 13 جون یعنی کہ ابھی 2 روز بعد جمعرات کے دن جو ہے نوٹس کیا گیا خاور مانیکا کو۔ خاور مانیکا آج جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ بھی آئے اور بڑے ہیوی پروٹوکول کے اندر آئے، ان کو چاروں اطراف کے اندر اسلام آباد پولیس کے اور کچھ سادہ کپڑوں کے لوگ تھے جو کارڈن آف کیا ہوا تھا انہوں نے، اور ہمیں جو محترم فاطمہ جناح کے خلاف یا بے نظیر بھٹو کے خلاف ریاستی سرپرستی کے اندر جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اور ان کی کریکٹرائزیشن کی جاتی تھی، اور اس وقت بھی ریاستی تحفظ دیا جاتا تھا جن عناصر کو، آج اسی قسم کے رویے کی اور جو منظر کشی جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی یہ نوٹس کیا ہے اور خاور مانیکا نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر کہا جی کہ وہ وکیل اپنا بدل رہے ہیں، 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جس انداز کے اندر آج کارروائی ہوئی تھی، تو 13 تاریخ کو پی ٹی آئی کے حلقے جو ہیں کہ وہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے سر دست یہ کہا ہے کہ سزا معطل کی جائے، یا پھر یہ کیا جائے کہ جو فیصلہ آلریڈی شاہ ارشمند نے جو ڈسٹرکٹ جج تھے اسلام آباد کے،
انہوں نے محفوظ کیا ہے، ان کو حکم نامہ جاری کیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ جو محفوظ ہے اس کو سنا دیں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ خود فیصلہ سنا دے، اور اس میں جو فوری طور کے اوپر سزا ہے وہ یہ ہے کہ سزا معطل کی جائے دونوں کی، اور پھر اگر اپیل کے اوپر لمبی اگر دوبارہ سماعت کرنی ہے تو لیکن سزا فوری طور کے اوپر معطل کی جائے۔ تو اس میں جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے جس نوعیت کا کیس چلایا گیا، جس نوعیت میں سزا دی گئی، وہ بالکل بڑا بھونڈا طریقہ تھا، غیر قانونی طریقہ تھا، اور اس میں 13 جون کو جمعرات کے روز اگر عدالت یہ سزائیں معطل کر دیتی ہے یا رہائی کا حکم دیتی ہے تو کوئی ایسا دوسرا مقدمہ نہیں ہے جس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی جو ہے کہ اس وقت ضمانت پر نہ ہوں، اس لیے ان کی رہائی جو ہے عید سے پہلے ممکن ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے اس دوران جو ہے کہ حکومت کسی اور کیس کے اندر عمران خان کو گرفتاری ڈال دے 9 مئی کے کسی مقدمے کے اندر، یا نیا جو نیب کا کیس ہے، لیکن اس میں بشریٰ بی بی کی رہائی تو دکھائی دیتی ہے کہ شاید ہو جائے گی۔ عمران خان کے معاملے کے اندر ابھی کچھ اف اینڈ بٹس موجود ہیں، لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔